اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اپنے نقصان میں ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے سویروں کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ باتوں کا مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ حالات جیسے بھی ہو ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائیں گے مگر اپنوں کو ہار جائیں گے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔